جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ آزمائش ہیں. یعنی اللہ تمہیں مال دے کر اور اولاد دے کر یہ آزما رہا ہے کہ تم ان سب چیزوں کو کیسے یوز کرتے ہو، ان کے ساتھ تم کیا رویہ رکھتے ہو، لیکن تمہیں آزمائش ہو رہی ہے تمہاری. اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایڈریس کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا یا ایھا الناس. یا ایھا الناس کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، جیوز بھی ہیں، سب کی بات ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم نے دعویٰ کیا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم ایمان والے ہو. اب جب تم نے یہ ایگریمنٹ اللہ سے کر لیا تو پھر ایک چیز یاد رکھو. کیا فرمایا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. اور کیا فرمایا؟ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی تم اپنے مال اور اولاد اور اپنے گھر والوں میں اتنے زیادہ مت کھو جاؤ کہ تم ان میں کھونے کی وجہ سے تم اللہ سے غافل ہو جاؤ. اب اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ کیا بیٹھ کے ہم نے ہر وقت صرف اللہ کے بارے میں سوچتے رہنا ہے؟ اللہ کی یاد یا جو ذکر کا جو لفظ آتا ہے قرآن میں، یہ بڑا وسیع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بھی ہیں، جس ہم ذکر کہتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات بھی ہیں. اس میں نماز پڑھنا بھی ہے کہ اب تم اپنے آفس کے کام میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، مال کما رہے تھے، اذان ہوئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب تم اپنا مال کمانا چھوڑو گے، نماز پڑھو گے کہ اب تمہیں اللہ نے بلایا، اللہ کی طرف آؤ. تم گھر میں کوئی کام کر رہے تھے، مصروف تھے، بچوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، خواتین کا بہت سارا ہوتا ہے، سارا دن بچوں کی اور گھر کی چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں. اب اذان ہوئی ہے تو نہ تمہارا گھر، نہ تمہارا مال، نہ تمہاری اولاد کوئی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. اب اللہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت تم نے پرائرٹی کیا دینی ہے؟ اللہ کو دینی ہے. پیسہ کما رہے ہو، حالات خراب ہو گئے تو کیا ہوا بھائی؟ حلال راستے سے مشکل ہو رہا تھا، چلو بھائی حرام کی آپشنز اویلیبل ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کو یاد رکھو. کمائی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. تم حرام نہیں کما سکتے کیونکہ تم ایمان والے ہو. تو اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ چیز خیال رکھنا کہ میرا اللہ ہے اور میں نے اپنے ہر عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے. یہ اللہ کی یاد. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. اور حقیقت یہی ہے، دیکھا جائے تو اکثر لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں، جب نماز چھوٹ گئی، حج نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، جو فرائض ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے جاب میں بزی ہیں، اپنے بزنس میں بزی ہیں، بھئی گھر میں بچے ابھی چھوٹے ہیں، نہیں کر سکتے. تو یہ سب کیا ہیں؟ جو فرائض سے غفلت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ریزن دو ہی بن رہے ہیں، یا مال ہے یا اہل و عیال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کریں. اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم یاد رکھو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے. اور اللہ تعالیٰ جب نقصان کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں گھر اچھا نہیں ملے گا، تمہاری گاڑی اچھی نہیں ہوگی. خسارہ اللہ کی نظر میں کیا ہے کہ جو انسان مرنے کے بعد جہنم میں چلا گیا، یہ ہے خسارہ. اور کامیابی اللہ اس کے اپوزٹ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اس کا اپوزٹ کیا ہے کامیابی کا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے. تو جب اس کو ریورس کریں گے، جو جنت میں نہیں جا سکا اور جہنم میں چلا گیا وہ ناکام ہو گیا. تو یہ اتنا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ مال اور اولاد اللہ نے آزمائش میں نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ دیکھو ان کے ساتھ تم نے مال کمانا ہے، گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ. اتنا زیادہ ان میں مت گم ہو جاؤ کہ تم ان کو زیادہ پرائرٹی دے دو اور اللہ تمہاری پرائرٹی لسٹ میں کہیں ہو ہی نہیں.